میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جیسے ہم نے دیکھا بہت سارے سنی کہلانے والے نوجوان، بہت سارے ینگسٹرز 4 5 دن تک مسلسل ڈی جے بجاتے ہیں، اور ڈی جے میں بھی وہ میوزیکل نعتیں بجایا کرتے ہیں۔ ڈھول بج رہا ہے، طبلہ ہے، ہارمونیم ہے، سارنگی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے مزامیر اس کے اندر شامل ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس طرح سے میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ نعت شریف کا نہ پڑھنا جائز ہے، نہ نعت شریف کا سننا جائز ہے۔ اگر شریعت نے اجازت دی ہے تو دف تک کی اجازت دی گئی ہے، اور دف میں بھی کنڈیشن یہ رکھا گیا کہ اس کے اندر جھانجر وغیرہ نہ لگی ہو، یعنی جس کے بجانے پر چھم چھم کی آوازیں آتی ہوں، دف صرف دف ہو، اس کے اندر کوئی اور چیز شامل نہ ہو، اور دف کو بھی سر تال اور لے کے ساتھ نہ بجایا جائے بلکہ نعت شریف کے ساتھ پڑھیں تو صرف ڈپ ڈپ کی آواز آئے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب کوئی نعت شریف کے ساتھ طبلہ لے کر بیٹھ جائے، ہارمونیم لے کر بیٹھ جائے، یا کوئی اور میوزیکل انسٹرومنٹس لے کر بیٹھ جائے، تو نعت شریف کے ساتھ اگر یہ ساری چیزیں بجائی جائیں تو یہ چیزیں جائز نہیں ہوتی، اور ایسی نعتوں کا پڑھنا اور سننا بھی جائز نہیں ہوتا۔ ارے میوزیکل انسٹرومنٹس تو بہت دور کی بات، ہمارے علماء نے تو یہاں تک پابندی لگائی کہ ایک آدمی نعت شریف پڑھ رہا ہو اور اس کے پیچھے دوسرا اللہ کا ذکر کر رہا ہو، یعنی اللہ اللہ کی صدا بلند کرتا ہو، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور ڈھول، طبلہ، ہارمونیم، گھنگرو تو دور کی بات، اگر ایک آدمی نعت شریف پڑھ رہا ہو اور دوسرا آدمی مائک لے کر منہ سے اس طرح کی آواز نکالے کہ جس سے میوزک پیدا ہو، جس سے کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کی آواز آئے، تو نعت شریف کے ساتھ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب وہ جو 4 5 دن تک دن رات نعت شریف بجاتے ہیں، جس کے اندر سارے مزامیر ہوتے ہیں، وہ جو قوالیاں بجایا کرتے ہیں، اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح سے وہ جو نوجوان 4 5 دن تک نعت شریف میوزک کے ساتھ بجاتے ہیں، وہ نہ فجر کی فکر کرتے ہیں، نہ ظہر کی پرواہ کرتے ہیں، نہ عصر، مغرب اور عشاء کی فکر کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہ کہ صرف خود نمازیں قضا کرتے ہیں، بلکہ وہ بوڑھے جو بیچارے فجر کی نماز میں اٹھ کر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، رات بھر ڈی جے بجا کر یہ ان کی نیند میں خلل پیدا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی بھی فجر کی نماز قضا ہو جاتی۔ تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔